سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 137۔ 137 نمبر پیج ہے، تیسری لائن ہے 137۔ 137 پیج نمبر ہے اور تیسری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اللہ تعالی نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد ایک اطمینان کو، چین کو، سکون کو اتارا۔ نعاساً، وہ اطمینان سکون کس چیز کی شکل میں تھا؟ اونگ کی شکل میں۔ یغشا طائفة منکم، تمہارے میں سے ایک جماعت کو وہ ڈھانپ رہا تھا۔ وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ، ایک جماعت ایسی تھی کہ ان کو اپنی ہی جانوں کی فکر پڑی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے، اور یہ گمان ان کا جاہلیت کی گمان کی طرح تھا، حماقت تھی، محض حماقت کا خیال تھا، بے وقوفانہ خیال تھا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی معاملے میں کوئی اختیار ہے، یعنی کیا ہمارا بھی کسی معاملے میں کوئی اختیار چلتا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، تو آپ کہہ دیجیے کہ سارا کے سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی معاملے میں اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم،
جن کا قتل ہونا مقدر ہو چکا، لکھا جا چکا، وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے جہاں انہوں نے گرنا تھا، جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ سارے چیزیں جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی پاک اور صاف کر دیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالی سینوں کی باتوں کو، باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد دوبارہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ محض اس کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے جی، ورنہ انسان کہاں، ہم کہاں اور کہاں اس کا کلام، یہ محض اس کی توفیق ہے۔ فللہ الحمد علی ذلک کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، دوسرے نمبر پر اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے میں دوبارہ وہ واقعات جو ما قبل میں چل رہے تھے بطور تمہید کے ان کی ایک سمری اور کچھ خلاصہ سا ذکر کر دوں، تاکہ ہمارا سلسلہ دوبارہ وہ جو تفسیر کے ساتھ جو ایک بات چل رہی تھی اس کے ساتھ جڑ جائے، اور ہمیں اس آیت کے معنی، مفہوم اور اس کی تفسیر کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو، چونکہ درمیان میں تقریباً کوئی 1 مہینے سے زائد ٹائم ہو چکا ہے، تو ہمارا تاکہ دوبارہ سے ایک ربط اور ایک سلسلہ اور ایک تعلق سا قائم ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس صورت کے اندر اور ان آیات کے اندر غزوہ احد کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ غزوہ احد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار دوبارہ جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس وقت ان کی تعداد بھی کیا ہے، پہلے سے زیادہ ہے، اور یہ غزوہ احد در حقیقت کفار نے غزوہ بدر کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے انہوں نے اس معرکوں کا ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو اس کے لیے وہ بالکل بھرپور تیاری کے ساتھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب عادت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اکٹھا ککیا، اور اکٹھا کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ اب ہمیں اس ساری سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، کیا ڈیسیجن لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ مشورہ لیا، اور اس مشورے کے اندر مختلف قسم کی رائے آئیں، جس میں 2 بڑی رائے یہی تھیں کہ نمبر ایک رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان سے کیا کریں، لڑیں، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور دوسری رائے یہ تھی بعض صحابہ کرام جن میں زیادہ تر ایک طبقہ نوجوانوں کا تھا، ٹھیک ہے، ان کی یہ رائے تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے نکل کر ان کا سامنا کرنا چاہیے، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے اس انداز سے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کر چکے۔ بہرحال جب باہر گئے، کفار کے مسلمانوں کی تعداد ابتداءً 1000 تھی، جن میں سے منافقین بھی تھے، تو اب انہوں نے جب دیکھا، روایات میں آتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی دشمن ہے نہیں ہے، تو ایک روایت کے مطابق وہ کہ ہم خالی پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ہیں، وہ یوں باہر نکل آئے، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے کہا کہ دوسری طرف مد مقابل تو کفار کیل کانٹے سے لیس ہے، ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تعداد کم و بیش بھی 3000 تھی، مسلمان 1000 تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا جائے، اور اس طریقے سے تو وہ بیچ میں سے سلپ ہو گئے، ٹھیک ہے، 300 افراد نکل گئے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی کچھ منافق ہو سکتا ہے جو بڑے پکے منافق تھے وہ نکل گئے، اور جن کے ایمان کے اندر تھوڑا سا کوئی بھی رمق ہوگی یا کوئی کفر نفاق کا کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ بہرحال رہے، تو یوں مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔
اب جب لڑائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کا پلان جو تھا وہ بتا دیا کہ فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ رول پلے کرنا ہے، فلاں ادھر رہے گا۔ ایک جماعت مقرر کر دی کہ وہ اس کیا کہتے ہیں پہاڑی کی اس چوٹی کے اوپر رہیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فتح یا شکست جو بھی ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تم ادھر ہی رہو گے۔ اور باقی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس طریقے سے اس وقت کی جو جنگی ترتیب تھی، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب، کہ ایک دائیں طرف والے ہوں گے، ایک بائیں طرف والے ہوں گے، ایک سنٹر کے اندر رہ کر ہوں گے۔ اور ابتدا یوں ہوتی تھی کہ 1 بائی 1 کیا ہوتی تھی، ابتدا کی جاتی تھی کہ ایک ادھر سے نکلتا، ایک ادھر سے، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد ہوتی تھی۔ تو ابتداً اسی طریقے سے ان کی طرف سے کوئی نکلے، ادھر مسلمانوں کی طرف سے نکلے، اور بعد میں بالآخر کیا ہو چکا ہے کہ کیا گمسان کا رنگ پڑا، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے ابتداً میدان اپنے ہاتھ میں کر لیا اور کفار بھاگ گئے۔ اب ادھر سے دوسرے جو وہ لشکر، ایک جماعت جو تقریباً 50 افراد تھے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے اس پہاڑی کے اوپر، انہوں نے دیکھا کفار بھاگ گئے، اب مسلمان مال غنیمت اکٹھے کر رہے، میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور بس وہ وہاں سے نکلا۔ ان کے جو امیر تھے ان کو روکتے رہ گئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا؟ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جناب اللہ وہ فتح ہو جائے، یہ اس طریقے سے۔ بہرحال وہ ایک جماعت میں سے اکثریت نیچے اتر کر آگے، 50 میں سے صرف 15 رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے جب اس ویک پوائنٹ کو نوٹ کیا، وہیں سے انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، اور دوسری طرف سے جو کفار اپنے ساتھی جو ان کے بھاگ رہے تھے ان کو کہا کہ دوسری طرف سے تم حملہ کرو۔ اب مسلمانوں کی جماعت دو گروہوں کے درمیان میں کیا ہے جکڑی جا چکی تھی، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی کیا ہے پھیل گئی، اور مسلمانوں کے رہے سہے اوثان بھی کیا ہو گئے، خطا ہو گئے۔ اب اس وقت جو ایک کیفیت تھی، ما قبل کی آیات میں پڑھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور جناب اس وقت لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، نہیں پتہ چلا۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور انہوں نے آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہوئے۔ پھر مسلمان جناب دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کے خلاف پھر دوبارہ ایک انہوں نے حلہ بولا، اور کفار کیا ہے بھاگ گئے۔ اب اس زمن کے اندر جو مسلمانوں کو ایک تکلیف اور ایک غم کو برداشت کرنا پڑا تھا، اس صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ما قبل کے اندر ڈسکس کر دیا تھا کہ کیا ہوا، تم سے کیا غلطی اور اس کا کیا ہوا، اس طریقے سے ساری چیزوں کو غلط کر۔ اب آج کی جو یہ زیر درس آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اس غم کو خلط کرنے کی ایک اور شکل کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی، یہ غم پہنچا، اس غم کو خلط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اونگ کو، نیند کو کیا کر دیا، مسلط کر دیا، نیند کو مسلط کر دیا۔ محترم سامعین کرام، کیا آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریض، اس کو تکلیف ہو نا، کسی کام کی شدت ہو اور اس طرح کوئی بھی نہ، تو عموماً ڈاکٹر حضرات بھی اس کو نارمل کرنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں یا انجیکشن لگا لیتے ہیں جو سکون آور ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے، کوئی 2-4 گھنٹوں کے لیے سو جاتا ہے، اور اس کی تکلیف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی ایک نیند کو کیا کر دیا، مسلط کر دیا۔ اب یہ جو نیند تھی، اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پکے مسلمان تھے ان کے اوپر یہ طاری ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا بھی بیان ہے کہ نیند اس طرح کی طاری ہوئی کہ ہمارے ہاتھ میں، ہم کھڑے تھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور ہمارے ہاتھ سے تلوار چھوٹی جا رہی تھی، گری جا رہی تھی، اور اس طرح نیند کے کیا ہیں، جھونکے آ رہے تھے، نیند کے اس طریقے سے جھونکے آ رہے تھے، اور یہ سارے کا سارا اہل ایمان کے ساتھ تھا۔ اس کے برعکس جو منافقین جو تھے ان کی کیا صورتحال تھی، وہ بھی انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک، ابھی ہم نے سٹارٹ لیا، انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ اس آیت کے متعلق ذکر کرتے چل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔